میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر. آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آپ نے کہا الاشراک باللہ، شرک یوں بیٹھے ہوئے. پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی مشرک نہیں، ہم شرک سے پاک ہیں. حقوق الوالدین، شرک کے ساتھ جوڑا، ماں باپ کی نافرمانی، حقوق. اور یہ واحد نافرمانی ہے جس کے لیے نافرمانی کا لفظ نہیں ہے، حقوق. نافرمانی کے لیے ہوتا ہے معصیت، من یعص اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اللہ اپنے لیے عام لفظ استعمال کرتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان. ماں باپ کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور حقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہے. یوں بیٹھے ہیں، حقوق کا مطلب سمجھانے لگو آپ کو. اس کو حقوق کہتے ہیں، کسی چیز کو پرزے کر دینا، تباہ و برباد کر دینا. اللہ اکبر. اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی تمہیں ایسے پرزے کر دے گی، ایسے تباہ و برباد کر دے گی. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہیں ماننی. ماں ہی کہے رشوت لے آ، وہ نہیں ماننی. لیکن شریعت کے اندر ماں باپ کو تنگ کرنا یہ نتیجہ اس کا، تو پرزے ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم دیکھتے میں اس کی خدمت کیسی کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. فرض، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض کا میں نماز شروع کر چکا ہوتا. اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، لبیک یا اماہ، لبیک یا اماہ. ماں جی حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا. ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو وہ دنیا مچھر کا پر نظر آتی ہے، دھوکے کا گھر نظر آتی ہے، مکڑی کا جالا نظر آتی ہے. آج کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہیں کروں گا تو بچوں کو روٹی کیسے پوری ہوگی. افسر کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا تو بچوں کی فیسیں کہاں سے دوں گا. فیساں دا سوال ہے نا، روٹی دا سوال ہے نا، سر کپن دا سوال تا نہیں نا. یہ معصوم بچوں کے حسین کے سامنے سر کٹ رہے ہیں، اور ایک بول پر سب کچھ بچ سکتا ہے. اس نے تو اپنی نسل کٹوا تھی. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات. ایک دفعہ ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے پھر رونا شروع کر دی. کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور وہ بھی مل گیا تھا، اور انہوں نے روتے روتے آنکھیں ختم کر دی تھی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے سارا گھر ذبح ہوتے دیکھا. میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. یہ واقعات صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے نہیں، یہ واقعات ایک زندگی کا راستہ بتانے کے لیے ہیں. لیکن جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا دین رسم و رواج بن جاتا ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے. پوری زندگی کا پیغام دینے والے صرف 10 دن یاد کیے جاتے ہیں. قیامت تک کی نسلوں کو ہدایت کی راہیں دکھانے والے صرف 12 دن یاد کیے جاتے ہیں، باقی سارا سال امت سوئی ہوئی ہے. میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. کون نہیں جانتا نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ماں باپ کی نافرمانی ظلم و ستم ہے؟ کون نہیں جانتا ظلم ظالم کی پکڑ شدید ہے؟ اتنی کافر کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے. اتنے شرابی کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے. آپ کا ایک سائن آپ کو بڑے بڑے شرابی زانیوں سے نیچے گرا دے، غلط سائن. اور ایک صحیح سائن اللہ کی قسم بڑے بڑے جنید بغدادیوں سے اوپر لے جائے گا. اونگ اور نیند، اور ایک اونگ سے پہلے کیفیت ہوتی ہے. اونگ ایک دم نہیں، پہلے آدمی کے اندر سستی آتی ہے، پھر اونگ آتی ہے، پھر نیند آتی ہے. تو اللہ نے سورہ آیت الکرسی میں عجیب بات فرمائی ہے کہ تیرا رب وہ جو
اونگ کی ابتدائی سٹیج ہے نا اس سے بھی پاک ہے، اور جو انتہائی سٹیج نیند ہے اس سے بھی پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اونگ سے بھی پاک ہے. اونگ سے پہلی سٹیج جو ہلکا سا یوں یوں ہوتا ہے اس سے بھی پاک ہے، اور پھر وہ نیند سے بھی پاک ہے. لہذا اس کی نظر سے کیسے چھپو گے؟ انت الباطن فلیس دونک شیء. وہ ایسا چھپ کے دیکھتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. ایک جملے سے پتہ چلے گا جو اللہ کہتا ہے فیرا. کیسا دیکھتا ہے؟ فیرا. دیکھتا گیا دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. میرے بندے، کالی رات ایک اندھیرا، پھر کالا پہاڑ دوسرا اندھیرا. میں بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، بڑے کالے پہاڑ دیکھے ہیں. کالی رات ایک اندھیرا، پھر کالے پہاڑ دوسرا اندھیرا، پھر کالا پتھر چوتھا اندھیرا، پھر اس پر چلنے والی چیونٹی کالے رنگ کی، یہ پانچواں اندھیرا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں، وکیل صاحبان، مولوی صاحب، تیرا رب ان 4-5 اندھیروں میں چیونٹی کے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا. چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں جو نشان پڑ رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو جو تم غلط سائن کرو گے وہ نہیں دیکھے گا. تمہارے ایک سائن سے لوگ پھٹے پہ چڑھ جاتے ہیں، تمہارے ایک سائن سے عمر قید ہو جاتی، ایک غلط FIR کٹنے سے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. تو جو چیونٹی کی اس حقیر حرکت کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا. ساری کائنات انت الباطن فلیس دونک شیء. ایسا ہے کہ تجھ سے چھپ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا، میں کیا کہہ رہا تھا تمہیں، کبیرہ، بڑے کبیرہ گناہ، اور پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں تو ٹیک لگا کے بیٹھے. شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی. پھر ایک دم ایسے سیدھے ہوئے، کہا اللہ اب غور سے سننا، اب غور سے سننا. قول الزور، جھوٹ بولنا. اللہ اب غور سے سننا. قول الزور، جھوٹ بولنا. اللہ اب غور سے سننا. قول الزور، جھوٹ بولنا. اللہ اب غور سے سننا. قول الزور، جھوٹ بولنا. اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جی میں آیا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ خاموش ہو جائیں. تو جب پوری قوم جھوٹ میں ڈوب چکی ہو، میرے بھائیو، روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی کو تو کوئی DPO نہیں کہتا نا، ڈیڈ باڈی کو تو کوئی مولانا نہیں کہتا. ڈیڈ باڈی تو پھر میت کہلاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے اور چاہے وہ مولانا ہے. ایسے جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو پورا وجود ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں سچ بول، وہ سنتا ہی نہیں. میں اسے کہتا ہوں صحیح تول، سنیندہ ہی نہیں تو اس کرنا کی. تم کوئی میت کو کہتا ہے صحیح تولو، صحیح فائل تیار کرو، صحیح FIR کاٹنا، کسی بے گناہ کو نہ ڈالنا. کتنے ایسے جو جی میرے تے پریشر بڑا، جی میں نے پتا جی بے گناہ پر میرے تے پریشر بڑا ہے. حسین سے بڑا پریشر ہے. پاک خاندان، ایک کسی نبی پر براہ راست درود پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ وہ ہستی ہے جس کی اولاد پہ بھی درود پڑھنے کا حکم تھا. تو وہ ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان پر کتنا بڑا تھوڑے تو یہ پریشر تھوڑا ٹرانسفر ہو جیسے کوئی MP تھوڑا ٹرانسفر کرا دے گا، کوئی MN تو انہوں کھوڑے لین لا دے گا، تھوڑے پھولتا نہیں لا سکتا. یہ میرے تے پریشر بڑا ہے، یہ میں کی کرا میرے تے پریشر بڑا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک تھاں ویلی ہو گئی. یہاں اگر ایمان ہو وہ تو طوفانوں کا رخ پھیر دیتا ہے، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے.
بچوں کو سولی پہ لٹکانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے.